معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تک ابھی جمعرات کے دن جو بیان ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کاملہ کا الگ الگ طریقے سے اظہار فرمایا کہ اللہ نے یوں زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر اس میں بتایا کہ کوئی تو آخر ہے اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چراغ خود بخود جل نہیں سکتا، مٹی کا ایک چراغ خود بخود جل نہیں سکتا، آسمانوں میں اربوں ستارے ہیں جو خود سے جلتے ہیں، کوئی تو ہے جلانے والا۔ اس طرح کی باتیں اس میں بہت ساری آئی تھی۔ آج جو باتیں ہیں وہ تھوڑی ہٹ کے ہے، پر یہ ہے کہ ایک بار سن لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں آپ کو کبھی اور سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ شرط ہے کہ آپ غور سے سنیں اس کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں یعنی مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت کیا، ایک بات اور فرق رکھیے، موبائل وغیرہ میں آپ کو تقریر سننے میں آئے گی، اہل سنت والجماعت کے علاوہ بہت سارے لوگ بھی موبائل میں ہیں جو تقریر کرتے پھرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ بولا جائے گا کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، یہ غلط ہے، سمجھ رہے؟ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی نہیں تھی، حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ملی نہیں تھی، سمجھ رہے؟ ملنے کی اگر کوئی بات کرے، ورنہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آب و گل کی منزل میں تھے، یعنی جب ان کی خمیر، جب مٹی سے خمیر بنائی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی؟ نہیں، بلکہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا۔ ایک بات اور موٹی بات آپ سنتے چلے جائیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے، اگر یہ بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ ایک آدمی کو 15-20 سال کی عمر میں قریباً سمجھدار ہو جاتا ہے، ذمہ دار بھی بن جاتا ہے۔ جن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، پریوار میں والد ہے نہیں، پہلے ہی چلے گئے، تو 15, 17, 18 سال کا بچہ پورا گھر چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی اعلان نبوت حضور نے 15 سال 20 سال کی عمر میں کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم نے ایک بار بتایا بھی ہے، شاید یاد ہوگا آپ لوگوں کو، حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، اس سے بہت سارے لوگوں کو، خاص کر کے وہ لوگ جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو علماء کرام دین کا کام کرتے ہیں، خاص کر کے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان محافلوں میں شریک ہوتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، ان لوگوں کو خاص کر کے اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں کیوں اعلان فرمایا؟ 15 سال 20 سال کی عمر میں اعلان کیے ہوتے، لیکن اس وقت آپ نے نہیں فرمایا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تھے وہ کون سا ماحول تھا؟ وہ بالکل کفر شرک کا ماحول تھا۔
لوگ ایک دم گمراہی میں، جوا بازی میں لوگ مشغول، شراب نوشی میں مشغول، زناکاری عام چیز، ایسے ماحول میں کوئی دیانت داری نہیں، جس کو امانت رکھنے کے لیے دیا جائے وہ اس میں جو ہے خیانت کر جائے، ایسے ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا تمام عرب کے سامنے، یعنی جھوٹوں کے بیچ حضور سچے بن کر رہے، جھوٹوں کے بیچ حضور سچے بن کر رہے، جواری، شرابی اور ایسے ناجائز امور کے ارتکاب کرنے والوں کے بیچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پاک ساز بنا کر رکھا حضور نے۔ ساتھ ہی ساتھ کفر شرک کے ماحول میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو وہاں پہ موجود تمام لوگوں سے الگ تھلگ حضور نے کر کے رکھا، یعنی خیانت داروں کے بیچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت داری دکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بہت اچھوتے انداز میں اخلاقی طور پر بہت مضبوط بن کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین اخلاق مند شخص نہ تو اس دنیا میں آیا نہ کبھی کوئی آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت، لوگوں کے ساتھ تعلق، ان تمام چیزوں کو اتنا اچھوتے انداز میں حضور نے اس کے لیے 40 سال لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ظاہر و باطن کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جھوٹوں کے بیچ بھی اس طریقے سے سچائی کے ساتھ رہنا، اس طریقے سے اتنے کفر شرک کے ماحول میں اپنے آپ کو اتنا الگ تھلگ کر کے رکھنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو ایک الگ انداز میں پیش کیا، اور صرف ایک دن دو دن نہیں، 40 سالہ زندگی حضور نے اس طریقے سے گزاری کہ خیانت داروں کے بیچ آپ امانت دار بن کے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری صورت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے حضور نے جب اہل عرب کے سامنے، کفار عرب کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اخلاق مندی کا ایک لوہا لوگوں کے سامنے منوا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اپنا سچا اور امانت دار ہونے کا یقین دلا دیا لوگوں کو، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں تب جا کے حضور نے اعلان نبوت کیا۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو حضور کا معیار، حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ السلام کی اخلاق مندی، حضور کا طور طریقہ، حضور کے بولنے، بات چیت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے کا طریقہ اتنا نرالا تھا، اتنا نرالا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کی وحدانیت کی بات کی تو کوئی منہ پہ کھلے عام کہہ نہ سکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نیا دین کہاں سے لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے اپنے آپ کو 40 سال کی عمر تک لوگوں کے سامنے رکھا اور پیش کیا، اور اپنی اخلاق مندی کا ایک لوہا لوگوں کے سامنے منوایا۔ یعنی حضور نے ظاہری طور پر لوگوں کے دلوں پہ حضور نے حکومت شروع کر دی، پہلے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں 40 سال تک پہلے آپ نے لوگوں کے دلوں میں قبضہ کیا، آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا، اپنی جگہ بنائی، اس کے بعد آپ نے بات رکھی۔ یہی بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی عالم کو، کسی کو بھی فوری طور پر کہیں پہ آپ جائیے تو فوری طور پر وہاں پہ نکیل کسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ یہ برائی کر رہے ہیں، ایسا کر رہے، ویسا کریے، یہ تالا لگاؤ، ایسا کرو، آج کے بعد ایسا نہیں ہو، یہ نہیں ہو۔ اس سے لوگ بدک جاتے ہیں۔ حضور نے، میں نے کہا آپ کو 15 سال 20 سال کی عمر میں حضور اعلان نبوت کر سکتے تھے، مگر نہیں، 40 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لوگوں کے دلوں میں قبضہ کیا، بغیر کسی اعلان نبوت کے حضور نے پہلے قبضہ کیا۔ اس کے بعد جب لوگ حضور سے کافی جڑ گئے تب حضور نے اعلان نبوت کیا، تاکہ کوئی مخالفت، اور اگر 15-20 سال کی عمر میں اگر کر دیے ہوتے تو مخالفت جو کرتے وہ الگ، بہت سارے مانتے بھی نہیں، کہنے کا مطلب ایک، اسی لیے یہ کچھ حکمتیں ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا کام کیا وہ صرف اپنا یہ معاملہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کارنامے انجام دیے صرف یہ نہیں کہ حضور نے کون سا معجزہ دیکھا، نہیں، کئی جگہوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرحلے پہ کئی اقدامات حضور نے ایسے کیے کہ تعلیم امت کی خاطر، تاکہ لوگوں کو ایک سبق بھی ملے کہ کس طرح کا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں میں کھلبلی مچی، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو اس پر دلیل لائیے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے، اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نبوت کی دلیل مانگی گئی کہ آپ نبی ہے تو اس پر دلیل دیجیے، تو ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ابو جہل مٹھی میں کنکڑی لے کر آئے، اور آنے کے بعد کیا کہنے لگا؟
ابو جہل مٹھی میں کنکری لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نبی ہے تو بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. مطلب ایک بات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کفار بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی غیب کی بات جانتے ہیں. جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب کی بات جانتے ہیں. یہ اس کا کفار کو بھی یہ بات معلوم تھی. تب نہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کفار کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب داں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نبی غیب داں نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں سے بھی الگ دماغ کا ہوا نا. پھر جتنا شعور جتنی عقل ان لوگوں کی تھی اس سے کم تو اب کے لوگوں کو ہے. پھر تو یعنی کفار عرب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب کی بات جانتے ہیں. تبھی تو ابو جہل کہہ رہا ہے مٹھی میں کنکر لے کر آ کے کہ اگر نبی ہیں آپ تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو انبیاء تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت پر جو معجزات دکھائے وہ الگ. یاد رکھیے تمام انبیاء کرام کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے. سب سے زیادہ میری ناقص معلومات کے مطابق سب سے زیادہ معجزات جن کو عطا کیے گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 معجزے آپ کو عطا کیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی معجزہ ہی کے ارد گرد گھومتی رہی. سمجھ رہے؟ ان گنت معجزے حضور نے اپنے حبیب کو عطا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے. کوئی شمار نہیں کوئی گنتی نہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیکھیے اور دوسرے انبیاء کرام کو جو معجزے عطا کیے وہ انبیاء کرام جب ہمارے بیچ سے ظاہری طور پر ظاہری زندگی سے جب رخصت فرما گئے تو ان کے معجزے بھی وہی سے ختم ہو گئے. صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا عطا فرمایا؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمائی تھی اور اس عصا سے آپ اگر پتھر میں مارتے تو پانی نکل آتے, دریا میں مارتے تو راستہ بن جاتا. آپ اس کو چھوڑ دیتے جادوگروں کے سامنے تو وہ عصا وہ لاٹھی سانپ بن جاتی. عصا وہ سانپ بن جاتا وہی عصا. تو اللہ نے دیکھیے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر رخصت کیے معجزہ ختم وہاں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ چونکہ طب یونانی کا دور تھا, حکمت کا دور تھا, وہ علاج معالجہ کا زمانہ تھا. ایک سے ایک ڈاکٹر کیسی بھی بیماری ہو علاج کر دے, لیکن 2 بیماری کی علاج نہیں. ایک مادرزاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو, اور ایک وہ جسے برس کی بیماری ہو, سفید داغ کی بیماری ہو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ آپ ایسے ہاتھ پھیرتے مادرزاد اندھے کے چہرے پر تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی. سفید داغ والے کے جسم پر آپ ہاتھ پھیرتے تو بیماری ختم ہو جاتی. یعنی لا علاج بیماریوں کا علاج آپ ہاتھ پھیر کے کرتے تھے. اللہ نے آپ کو ید بیضا عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر رخصت فرمائے, آپ کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ معجزے ایسے عطا فرمائے کہ حضور ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے چلے گئے پر معجزہ آج تک باقی ہے. معجزہ آج تک باقی ہے. اور سب سے بڑا معجزہ حضور کا وہ ہے قرآن. وہ ہے قرآن. آج اسی تعلق سے بات کرنی ہے ہمیں. اور انبیاء کرام آئے, معجزات اللہ نے انہیں بھی عطا کیے, اور جب تک وہ باحیات رہے, ظاہری حیات کے ساتھ رہے, اور پھر جب ظاہری زندگی کے ساتھ وہ رخصت کیے تو معجزہ بھی ساتھ میں چلا گیا. لیکن حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضور جب ظاہری دنیا سے اوجھل ہو رہے ہیں تو معجزات آپ کے ختم نہیں ہو رہے ہیں. ایک معجزہ قرآن قیامت تک رہتی دنیا تک یہ معجزہ رہے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو حضور سے دلیل مانگی کہ آپ نبوت پر کچھ دلیل دیجئے. تو عرب کو چونکہ ہر زمانے میں ہر نبی کو وقت کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا گیا تھا. جیسے میں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عید بیضا عطا کیا تھا اللہ نے. کیوں؟ طب یونانی کا دور تھا, وہ حکمت کا علاج معالجہ کا دور تھا. کیسی بھی بیماری ہو علاج ہوتا, اس کا علاج کر دیا کرتے تھے حکومہ, ڈاکٹر لوگ, ایسے ڈاکٹر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی ہی معجزہ عطا کیا گیا اسی طریقے سے کہ جن بیماریوں کا علاج کوئی نہ کر پائے وہ حضرت عیسیٰ کرتے تھے اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آئے وہ زبان و کلام کا دور تھا, زبان و بیان کا دور تھا, وہ زبان دانی کا دور تھا. حضور جس دور میں آئے عرب کا ماحول یہ تھا, عرب کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے. باقی پوری آج تک کہا جاتا ہے, آج بھی یہی کہا جاتا ہے, عرب کے علاوہ پوری دنیا کو عجمی کہا جاتا ہے. اور عجمی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ عجمی کا مطلب ہوتا ہے یہ ان پڑھ بھی کہہ سکتے, گونگا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ماحول تھا.
یعنی عرب کیسا تھا, کس طرح کا دور تھا. ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں کہ زبان دانی کا شہرا ہے. ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے ایسا معجزہ کیا, وہ قرآن دیا جو فصاحت و بلاغت کی بالکل لوگوں کے اعتبار سے اس طرح آخری اسٹیج پہ کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریباً 4-5 مرتبہ لوگوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا. پہلے الگ انداز میں, پہلے ہم وہ 2-3 انداز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. جب ان لوگوں نے نبوت پر دلیل مانگی تو حضور نے کیا دلیل بتائی کہ اللہ نے میرے اوپر کلام نازل فرمایا, قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے گڑھا ہے, یہ اللہ نے کہاں نازل کیا ہے. جب یہ کہا گیا تو 3-4 مرتبہ, پہلے مکمل جب مکہ میں تھے تب بھی تھا, پہلے اس صورت میں کہا گیا, پہلے پورے قرآن کی مثل مانگا گیا. دیکھیے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اس کا ترجمہ ہے, اے محبوب تم فرماؤ, اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے گڑھا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اگر محبوب آپ کو اگر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے گڑھا ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو اے محبوب آپ فرماؤ اگر آدمی اور جن یعنی جن اور انسان سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے, اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہوں. یعنی سارے لوگ مل کر, پورے جنات اور انسان ایک دوسرے کے مددگار ہو کر بھی اگر اس قرآن کی مثل اگر لانا چاہے, اے محبوب آپ کہہ دیجئے اس قرآن کی مثل اگر لانا چاہے تو یہ کبھی نہ لا سکیں گے. پہلے پورے قرآن کو لے کر چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لا کر دکھاؤ سورہ بنی اسرائیل میں. جب یہ نہیں ہوا تو پھر ایک بار اور چیلنج ہوا. اب پورے قرآن کی طرح نہیں, اب 10 سورتوں کی بات ہو رہی ہے. اب 10 سورتوں کی, سمجھ رہے ہیں, آپ کو ایک جگہ پہ یہی بات صرف مل جائے گی. اسی لیے ہم نے کئی جگہ سے چھان کے آپ کے سامنے رکھا کہ پہلے پورے قرآن کو لے کر کہا گیا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر ایسی بات ہے تو اس قرآن کی مثل لاؤ. لیکن جب کفار عرب نہیں لا پائے تو تھوڑا سا چیلنج اللہ نے ہلکا کر دیا, کہا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس کا ترجمہ ہے, کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا, یعنی اپنے من سے. کیا یہ کفار عرب یہ کہتے ہیں محبوب آپ کو کہ آپ نے اپنے من سے بنا لیا یہ کلام, ایسا کہتے ہیں؟ اگر ایسا کہتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 سورتیں لے آؤ. پہلے کیا کہا تھا؟ پورا قرآن. اب اللہ چیلنج میں تھوڑا سا اللہ نے ہلکا کیا, کہا اچھا ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں لا سکتے نا, 10 سورت ہی صحیح, 10 سورتیں لاؤ لے آؤ, اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو. اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن نہیں لا سکا عرب. پہلے پورے قرآن کا چیلنج ہوا, نہیں لا سکا. پھر 10 سورت کا چیلنج ہوا, نہیں لا سکا. اب ایک سورت کی بات ہو رہی ہے, ایک سورت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ایک سورت کی بات جو ابھی ہم نے آیت پڑھی, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, دیکھیے کہاں سے کہاں تعلق ہے. ہم صرف آپ کو اتنی سی بات بتاتے, یہی سے صرف اسی کی تفسیر کرتے تو وہ مزہ نہیں آتا. آپ کو تھوڑا سا ہم نے پیچھے سے لیا, الگ الگ جگہ سے ہیں. پہلے جو جہاں پہ پورے قرآن کی بات ہوئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے, اور جہاں پہ 10 سورت کی بات ہوئی ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 13 کی بات ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو تو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے یعنی حضور پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ, اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ, اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن یہ بھی نہیں لا سکے. اللہ نے چیلنج تھوڑا اور ہلکا کیا. پہلے پورے قرآن کا چیلنج ہوا کہ اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لا کر دکھاؤ, تھوڑا چیلنج ہلکا کیا. پھر کیا کہا, 10 سورت کی طرح سورت لے کر آؤ. نہیں ہو پایا تو کہا اچھا ایک ہی سورت کی طرح کوئی سورت لے کر آؤ, اس سورت کی طرح, اور یہ سورت سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے. جب یہ بھی نہیں ہو پایا تو اب صرف کیا, اب قرآن کیا کرا ہے, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو اس جیسی ایک بات تو لے آئے. پورا قرآن تو چلو نہیں لا پایا اس کی مثل, ٹھیک ہے, پورے قرآن کی مثل نہیں لا پایا.
پھر 10 سورت کی بات ہوئی, نہیں لا پائے عرب. پھر بات ہوئی ایک سورت کے مثل, یہ بھی نہیں ہو پایا جب ان سے, تو اب اللہ کہتا ہے کہ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئے اگر سچے ہیں تو. اور پھر اللہ نے اس سورت میں کیا کہہ دیا آگے, اب آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر رہے ہیں, اور اعلان نبوت پر دلیل کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ قرآن کو. اور کن لوگوں کے سامنے؟ جن کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے, جن کو اپنے عربی پر ناز, جن کو اپنی عربی پہ ناز ہے, ان سے عربی, ایک عربی آیت اور سورت کی طرح, سورت آیت کی طرح آیت لانے کی بات کر رہے ہیں حضور. کسی کے دل میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ بھی تو عربی لا سکتے تھے, لیکن نہیں لا سکتا. ایسا کیوں؟ اب ہو بھی کیوں نہ, اللہ نے کیا کہہ دیا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر نہ لا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہم فرمائے دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے, ہرگز نہ لا سکو گے. تو یہ اطمینان ہے. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا, تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ, اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو, مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر نہ لا سکو, اور ہم فرمائے دیتے ہیں, اور ہم کہی دیتے ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر, آدمی اور پتھر ہے, اور تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. اب آپ ایک بات اور سمجھ کے آپ چلیے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر اگر نہ لا سکو, اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت قرآن کے چلو مخالفین کچھ اور تھے, جو اسلام آگے بڑھتا گیا مخالفین بڑھ گئے. آج جہاں دیکھو وہاں آپ کو اسلام مخالف لوگ ملیں گے, آپ کو اسلام کے ایک سے ایک دشمن ملیں گے. مگر یہ چیلنج آج تک باقی ہے, اور رہتی دنیا تک کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کی ایک بات کی طرح کوئی ایک بات لے کر آئے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کھلا معجزہ ہے, اور دنیا جہان کے تمام بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنسداں, یہ وہ سب کو یہ چیلنج ہے. بھئی جب عرب نہیں لا سکا, عرب دانی پر اتنی مہارت, زبان دانی پر اتنی مہارت کے باوجود جب عرب نہیں لا سکا, اور اس کے بعد یہود عیسائی جتنے مذاہب کے جتنے لوگ ہیں, اس کی طرح ایک بات بھی نہیں, قیامت تک رہتی دنیا تک نہیں لا سکتے, کیونکہ اللہ نے اس کا فیصلہ بھی فرما دیا. اے محبوب آپ کہہ دیجئے پھر اگر نہ لا سکو, اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے. نہ لا سکو گے کا مطلب یہ کہ قیامت تک ایک بات کہہ دی گئی کہ قیامت آ جائے گی, پھر تم اس کی طرح ایک بات بھی نہیں لا سکتے, نہیں لا سکو گے, اور نہیں لا پائے. آج ایک سے ایک پڑھے لکھے ہیں, پر قرآن کا چیلنج وہی ہے. اس کا معجزہ, اب قرآن یہ حضور کا معجزہ اپنی جگہ ہے, نہیں لا سکتے. ایک بات اور آپ کو مزے کی یہ سمجھنی ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آگ سے مراد جہنم. چلو آدمی کو جو مشرک ہو, جو کافر ہو, جو مومن نہ ہو, یہ بات طے ہے کہ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اگر انسان غلطی کیا ہے, گناہ کیا ہے, تو اس کی سزا بھگتنی تو پڑے گی قیامت کے دن, وہ چاہے کوئی بھی ہو. یہ اللہ کا نظام, یہ سسٹم ہے. کسی کو بخش دے وہ الگ چیز ہے, سمجھ رہے؟ یہ بھی بات ہے اس کی کہ یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے, جس کو چاہے جہنم میں, یہ اللہ کی مرضی ہے. سمجھ رہے؟ اب اگر مومنوں کو اللہ اگر جنت میں داخل کر رہا ہے, اور غیر مومن جتنے ہیں, غیر مومن جتنے ہیں, وہ چاہے کسی بھی دین دھرم سے تعلق نہیں, جہنم میں, تو یہ اللہ کا ایک انصاف ہے. اللہ کے فضل کی بات یہ ہے کہ ایک سے گنہگار کو بغیر کسی سزا کے جنت میں پہنچا دے, یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. پھر سمجھ رہے؟ تو اب دیکھیے کہ جہنم میں کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو آگ سے مراد یہاں جہنم ہے. اب آدمی سے مراد وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے, جو غیر مسلم ہے, وہ چاہے کسی دین کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں. اب یہ آدمی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو آدمی کو عذاب دیا جائے گا, پر پتھروں کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ پتھر سے مراد یہاں کیا ہے؟ پتھر سے مراد بت ہے. جس پتھر کو ان لوگوں نے خدا بنایا وہ مراد ہے. آخر پتھر کو عذاب دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر جان تو ہے ہی نہیں, اس کو توڑو, کاٹو, مارو, پیٹو, کچھ بھی کرو, اس سے کوئی فرق پڑنے والا تو ہے نہیں. پتھروں کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو آدمی کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی تم نے شرک کیا ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے, جہنم میں جاؤ, مزہ چکھو.
یہ بات تو صحیح ہے، پر پتھروں کو کیوں دیا جائے گا؟ تو یہ حقیقت میں ان لوگوں کے عذاب میں شدت کے لیے ہے، کافروں کے عذاب میں شدت کے لیے ہے۔ پتھر کو، ان مورتیوں کو اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم اس کو پوجتے تھے جو اپنا بچاوا نہ کر پایا، سمجھ رہے؟ ورنہ پتھروں کو عذاب دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کو مارو کاٹو پیٹو کچھ بھی کرو، کیا لینا دینا ہے پتھر؟ تو پتھر کو کیوں دیا جائے گا؟ تاکہ عذاب میں شدت ہو، سمجھ میں آئے، احساس ہو کہ ہم ایسے کو پوجتے تھے جو آج اپنا بچاوا نہ کر پائے اور ہمارے ساتھ وہ بھی جہنم میں آ کے جل رہے ہیں۔ تو یہ ان کو زیادہ جلانے کے لیے، ذلت و رسوائی کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جو پتھر کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کی شروعات بھی بہت الگ انداز میں ہوئی ہے، انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں آگے کبھی موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ اہل عرب بت پرستی میں کس طریقے سے مبتلا ہوئے۔ اس کی ایک تاریخ میرے امام سعیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف 90 جلد نصف ثانی میں میرے امام نے لکھا ہے سسٹم، واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل عرب کس طریقے سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ورنہ پہلے یہ ماحول بت پرستی کا تھا نہیں، بعد میں اہل عرب اس میں مبتلا ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، مگر یہ حضور کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ پر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے بت پرستی کی بات تھی، ایسا نہیں ہے، کسی اور چیز کو پوجنے کا الگ مسئلہ تھا، پر اس کو بت پرستی کا معاملہ بہت بعد میں ہوا ہے۔ اس کا طریقہ پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔